مطلب اپنے کھانے کے پیچھے پیٹ کے پیچھے بٹھا کر شیبہ کو مکہ لے کر آئے. جیسے مکے میں داخل ہوئے تو اطراف اناف کے لوگ جو مطلب کو دیکھنے لگے وہ بے ساختہ اپنی زبانوں سے کہنے لگے مطلب اپنے طرف سے اس کون سے غلام کو خرید کر لائے ہیں, یہ کون سے غلام کو خرید کر لائے. بے ساختہ لوگوں نے اپنی زبان سے کہا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب, مطلب کا غلام مطلب کا غلام مطلب کا غلام. اس کے بعد مطلب یہ کہنے لگے اللہ کے بندو, یہ میرے مرحوم بھائی ہاشم کا بیٹا شیبہ اس کا نام ہے, یہ میرا غلام نہیں ہے, یہ میرا خون ہے, اس کو میں مکہ لے کر آیا ہوں یثرب کی سرزمین سے, لیکن زبانوں سے نکلی اور کوٹے چڑھی. اس دن سے آپ کا نام شیبہ ختم ہوگا, اس دن سے آپ کا نام عبد المطلب پڑ گا, مطلب کا غلام. اب خیر خوبی سے مطلب کا دور ہوا, ختم ہوا. اس کے بعد عبد المطلب کی ذمہ داری, خانہ کعبہ کی ذمہ داری عبد المطلب کو دے دی گئی. عبد المطلب کو خانہ کعبہ کی ذمہ داری دی گئی اور عبد المطلب بھی وہی جیسے باپ دادا جیسے نام کمائے ویسے آپ نام کمائے. پورے عرب میں آپ کی عزت و شرافت کے چرچا ہونے لگا. ایک مرتبہ عبد المطلب خانہ کعبہ کے سامنے حتیم کا جو حصہ ہے اس کے روبرو, حتیم کے روبرو حجر اسود کے سامنے ایک مقام, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں, جہاں ابراہیم علیہ السلام کی دونوں پیروں کی نشانیاں ہیں, وہاں پیٹ لگا کر آپ لیٹے. ہلکی سی آپ کو نیند لگ گئی. خواب میں دیکھتے کہ ایک فرشتہ آیا, کہتا ہے کہ عبد المطلب اٹھ, کھدائی کر, اللہ تجھے غنی کر دے گا. یہ پریشان ہوئے, پھر لیٹے, پھر خواب میں آئے, پھر لیٹے, پھر خواب میں آئے. 30 مرتبہ فرشتہ آ کے کہتا ہے عبد المطلب اٹھ, کھدائی کر, اللہ تجھے غنی کر دے گا. وہ جگہ کھدائی کر جہاں پر خون اور گوبر ہے. تو آپ اٹھ کر سمجھ گئے یہ تو فرلانگ حصے کے اوپر قریب, جہاں پر خانہ کعبہ کے ایک 16 یا 17 فٹ کے اوپر جو ہے, جہاں پر بکرے اور دوسرے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, یہ یہی مقام ہے. اس کی نشاندہی کی گئی. آپ اپنے گھر پہنچے, آپ کے ایک بیٹے تھے, اس کا نام حارث ہے. اس بیٹے کو لے کر کہا حارث میں مکے کے سامنے کدال لے کر کھدائی کرنے والا ہوں, اور تو ہاتھ میں لکڑی کو تھام کر ٹھہرنا کہ کوئی لوگ آ کر مجھے روکے تو ان کو روکنے کی کوشش کرنا. یہ قریب پہنچے, کدال لے کر کھودنا شروع کیے. اطراف اناف کے مکہ کے نواز سے سب لوگ جمع ہو گئے اور آ کے کہنے لگے مطلب یہ کیا کر رہے ہو عبد المطلب, یہ تو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ, یہاں پر کھدائی کرنا ممنوع ہے اور منع ہے, عیب مانا جاتا ہے, اور تم متولی کعبہ ہے, سردار کعبہ ہے, اور تم یہاں پر کھدائی کر رہے ہو. آپ نے کسی کی نہیں سنی اور کھودتے چلے گئے. لوگ روکنے کی کوشش کی, آپ کھودتے چلے گئے. اس کے بعد آپ کدال ایک پتھر پہ مارے, پتھر نکلا جیسے باہر ایک شفاف پانی کا پھیارا باہر نکلا. تو میرے دوست ساتھ درخت میں یہ وہی زمزم کا کنواں تھا جس کو بنو جرہم والوں نے دبا کر چلے گئے تھے. اللہ نے پھر خواب کے ذریعے سے عبد المطلب کو دکھایا, پھر اسے کھلایا. میرے عزیز اور دوستو, اس کی تاریخ کیا ہے؟ 6500 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ختم ہو چکے. 6500 سال. لیکن وہ آج بھی زمزم کا کنواں جو 7 فٹ گہرا 4 فٹ صرف چوڑا ہے, 6500 سال سے لے کر آج تک, اور جب تک قیامت آئے گی تب تک وہ کنواں باقی رہے گا. اور اس کی فضیلت کیا ہے دوست ساتھیوں؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں جس قسم کی بیماری ہو, اللہ سے تم یہ نیت کرو کہ اللہ مجھے اس بیماری کو شفا دے, اور چھوٹے چھوٹے گھٹ سے پانی پیو, اللہ تمہیں اس پانی میں شفا رکھا اور تمہاری شفا ہو جائے گی. میرے دوست ساتھیوں, اس کی کشش, اس کی تڑپ کیا ہے, اس پانی کی جو ہے اصل اہمیت کیا ہے؟ ایک 6-7 فٹ کا گڑھا جس میں 1 کروڑ آدمی حج کے لیے آتے ہیں, 1 کروڑ آدمی عمرے کے لیے آتے ہیں, اور 5 لاکھ آدمی ہر وقت حرم میں جمع ہوتے ہیں. مکے کی زمین کو پانی سپلائی ہو رہا, مدینہ المنورات کو پانی سپلائی ہو رہا, لیکن جوں کا ہوں جیسے کہ ویسا موجود ہے. 6500 سال ختم ہو چکے. یہ سچے دین کے ماننے والوں کی سچی نشانیاں ہیں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, زمزم جس کی افضلیت کے بارے میں کبھی وقت آئے گا تو آپ کے سامنے کہیں گے. تو میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, پھر اس کے ساتھ خود حاجی بھی پیتے ہیں, اور اپنے گھروں کو, اپنے ملکوں کو, اپنی بستیوں کو گیرج پہ 10-10 لیٹر کے پانی کے جو ہے گیرل لے کے بھر کر لے کر آتے ہیں. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جد آل ابراہیم علیہ السلام کا 6000 سال کا دور ختم ہوگا. اس کے بعد جیسے زمزم کا کنواں نکلا اور کچھ اشیاء باہر آئی, اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. اس دن سے اور ڈھاک اور روب عبد المطلب کا پورے عرب میں بیٹھ گیا. یہ تو انتہائی بہت لائق آدمی ہے, اس کے ذریعے سے چمچماتا اور میٹھا پانی کا کنواں نکلا, لوگ بڑی عزت کرنے لگے. اس کے بعد لیکن اندرونی حالات عبد المطلب کے یہ تھے کہ آپ جب بھی وقت آپ کو ملتا آپ سوچ میں پڑ جاتے, میرے دوسرے جو بھائی ہیں ان کے کتنے بچے ہیں, کاش اگر اللہ مجھے 10 بچے عطا کرتا تو میں ایک بچہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا, ایک بچہ میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. یہ نیت کر کر آپ کچھ دن زندگی بسر کریں, کچھ دنوں کے بعد آپ کو 10 بچے اللہ عطا کیا.
10 بچے آپ کو ہوئے تو آپ نے 10 بچوں کو بٹھا کر عبد المطلب کہنے لگے دیکھو میں نے اللہ سے ایسی نیت کی تھی, تمہارا اس میں کیا ارادہ ہے, تم اس کے تعلق سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو 10 بچوں نے کہا اچھی بات ہے ابا, آپ خورا ڈالیے, جس کسی کا نام اٹھے گا آپ اسے قربان کر دیجیے. آپ خورا ڈالیے, جس کسی کا نام اٹھے گا آپ اسے قربان کر دیجیے. عبد المطلب خورا ڈالے تو خورے میں سب سے پہلے نام عبداللہ کا نکلا. لوگ کہنے لگے عبد المطلب یہ عبداللہ تو تمہارا چہیتا بیٹا ہے, کیا تم انہیں شہید کر دو گے, کیا تم اسے قربان کر دو گے؟ تو کہا میں اصول پسند آدمی ہوں, میں جو نیت کیا تھا اس کے لیے کام کروں گا. تو کہا کہ کوئی بات نہیں عبد المطلب, کوئی بات نہیں, تم یہاں پر ایک کائنہ ہے اس سے جاؤ اور مشورہ کراؤ, اور مشورے کے بعد وہ جو بات کرے گی اس کے بعد کچھ قدم اٹھانا. جا کر آپ مشورہ کرے تو کائنہ نے یہ کہا کہ عبد المطلب جا 10 اونٹ تو جو ہے تیر چلانے کے بعد الگ کرنا, جتنی مرتبے تیرے بچے کے پیر کے سامنے تیر گرے گا تو اونٹوں کو الگ کرتے چلے آنا. اس طریقے سے آپ 10 مرتبے تیر چلائے اور 10 مرتبے جو ہے آپ کے بچے کے پیروں کے پاس جا کر یعنی تیر گرتے گا. جب 11ویں مرتبے آپ تیر چلائے تو اونٹوں کے پیر کے پاس جا کر گرا. اس میں سمجھ گئے کہ اب اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے بچے کی جان کو بخش دیا, اونٹوں کی اس نے قربانی قبول کر لیا. میرے عزیز اور دوست ساتھیوں, پھر ایک مرتبہ آپ تیر چلائے, پھر اونٹوں کے پیر کے سامنے جا کر گرا. اس طریقے سے عبداللہ کی جان بچی. وہ 100 اونٹ مکے کے بائن کٹا کے آپ نے سب میں بٹوا دیے. اب اس کے بعد جب بچہ بلوغت کے لیے پہنچ گیا تو آپ کو اس فکر لائق ہو گئی کہ میرے بچے کا میں نکاح کروں. تو آپ نے یہ سوچا کیوں نہ میں اپنے ننیحال میں سے ہی ایسی لڑکی کو تقرر کروں جس کے ذریعے سے میرے بچے کا نکاح ہو سکے. تو آپ اپنے ننیحال میں ایک بڑے قبیلے کی بچی سے آپ کا بچے کا نکاح طے کیا. 2 باپ اور بیٹے مل کر یثرب کی سرزمین پر پہنچے. یثرب کی سرزمین پر پہنچے تو ایک ہی محفل میں 2 نکاح ہوئے. اللہ اکبر, یہ بھی ایک تاریخ ہے. ایک محفل میں 2 نکاح, ایک طرف بیٹے کا نکاح ہو رہا ہے اور ایک طرف باپ کا نکاح ہو رہا ہے. ایک ہی محفل میں 2, باپ کا بھی نکاح اور بیٹے کا بھی نکاح. اور جس سے نکاح ہو رہا ہے وہ 2 تائری بہن اور چچیری بہن ہے. یہ دونوں بہنیں ہیں, تائری اور چچیری. یہ دونوں بہنوں کا نکاح کس سے ہو رہا ہے؟ ایک بیٹے سے ایک بچی کا نکاح اور ایک باپ سے ایک بچی کا نکاح ہو رہا ہے. وہاب بن عبد مناف کی بیٹی حضرت آمنہ, جس سے نکاح حضرت عبداللہ کا ہو رہا ہے. وہیل بن عبد مناف کی بیٹی حضرت حالہ کا نکاح حضرت عبد المطلب سے ہو رہا ہے. ایک محفل میں 2 نکاح, حالہ کا نکاح حضرت آمنہ کا نکاح. آمنہ کا نکاح عبداللہ بن عبد المطلب سے ہوا اور حالہ کا نکاح عبد المطلب بن شیبہ, عبد المطلب بن ہاشم سے ہوا. الغرض اس طریقے سے دونوں کے نکاح ہو گئے. اب یہ دونوں اپنی شریک حیات کو لے کر مکہ آ گئے. چند دن زندگی کے مکے میں گزرتے چلے گئے. آگے چل کر دونوں کے ہاں جو ہے لڑکے ہونے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے عبداللہ کو سفر کارواں لے کر پھر نکلنا تھا. عبداللہ نے سفر کارواں لے کر شام کو گئے. شام سے جب واپس آ رہے تھے آپ کے یثرب کے قریب آپ کی مزاج خراب ہوئی, آپ کا انتقال ہوگا. جیسے یہاں پتا چلا کہ عبداللہ کا انتقال ہوگا, مکے میں صف ماتم بچ گیا. مکے میں صف ماتم بچ گیا. ہر کوئی لوگ پریشان ہونے لگے, اب کیا ہوگا, کیسے ہوگا, زندگی کیسے بسر ہوگی. لیکن آمنہ کو ایک عمل اور ایک امید نے آپ کو زندہ رکھا. آپ کی گود ہری ہو گئی تھی. چند دنوں کے بعد اس زمین پر آپ کی کوکھ سے ایک بچہ تولد ہونے والا ہے, ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے. اس مبارک زندگی کو لے کر آپ اپنی زندگی کو بسر کری ہے. 50 دن پہلے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ایک بہت بڑا واقعہ عرب کی سرزمین پر ہوا. مجھے وقت نہیں کہ وہ آخر آپ کے سامنے آتا ہوں, کیونکہ وقت بھی بہت کم ہے اور جلدی آپ کو 3 حصوں میں اس ٹاپک کو لے کے چلنا ہے. الغرض کہ اب 50 دن پہلے عرب کی سرزمین پر ایک واقعہ ہوا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے, جس کو قرآن میں اللہ نے سورہ فیل کے نام سے اس واقعے کو درج کیا ہے. اور اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں, ہاتھی کا سال, دا ایئر آف ایلیفینٹس, ہاتھی کا سال عام الفیل کہا جاتا ہے. تاریخ کی جتنی معتبر کتابیں سیرت کی, طبقات ابن سعد, تاریخ الطبری, سیرت ابن ہشام, سیرت رحمت عالم, سیرت رحمت عالمین, سیرت المختصر, سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, در یتیم, آمنہ کا لال, حیات طیبہ, محسن انسانیت, الرق المختوم, تمام جتنی معتبر کتابیں سیرت ابن ہشام, ان تمام کتابوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جو اصل دن کہا گیا وہ 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے. جو دن اللہ کے رسول کی پیدائش کا وہ 9 ربیع الاول ہے.
لیکن یہاں کچھ علماء میں اختلاف ہے. کوئی یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول ہے. ہمیں اس بات پر بحث نہیں کہ کب ہے، لیکن یہی مہینہ ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، جس کو ربیع الاول کا مہینہ